کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان دونوں چیزوں کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے قریب نہیں پھڑک سکتی۔ تو اب گمراہی سے بچنے کے لیے رسول پاک نے جو بھاری چیزیں دو چھوڑی ہے، ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں، جب تک تم ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سوچا کہ بس قوم کے دلوں کے اندر، نونہالوں کے اندر محبت نبی اور آل نبی پیدا کر دی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بخود ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ آپ غور فرمائیں، وہ رسول ہاشمی، وہ رسول کونین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے کفر کی تاریکی کو ختم کر کے ایمان کا نور پھیلایا، شرق سے لے کے غرب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے نور کی خیرات تقسیم ہوئی، لوگوں کو نور ملا ایمان کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماں باپ کو ذمہ داری دی اپنی اولاد کو تین باتیں سکھانا، اسکول میں پہنچانے سے پہلے تین باتیں، مدرسے میں پہنچانے سے پہلے تین باتیں، خانقاہوں میں پہنچانے سے پہلے تین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ عمل نہیں فرمائی بلکہ فرمایا اپنے نبی کی محبت کے بعد نبی کے بیت کی محبت سکھاؤ۔ آپ غور فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بچے کو اپنی محبت کے بعد فرماتے ہیں نبی کے بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس وقت تک قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ اگر محبت رسول ہونا، محبت رسول چاہیے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دلوں کے اندر قرار پکڑے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے بعد اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور اس کے بعد تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ تین باتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھانے کا حکم دیا۔ اسی لیے ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کیا، ہم تو اس بارگاہ کے غلام ہیں، نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول فرما لے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ محبت ہے جس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے گویا کہ اس کو دنیا میں جنت کا مزدہ مل جاتا ہے۔ روئے زمین پر اگر کسی بندے کو جنتی دیکھنا ہے تو اہل بیت کے محبین کو دیکھ لیا جائے، محبت اہل بیت کو دیکھ لیا جائے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو دیکھ لیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ میں نے جو کی ہے، تمہیں جو ایمان کا نور دیا ہے، تمہیں گمراہی کے دلدل سے نکالا ہے، تمہیں کفر شرک سے نکالا ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، حق کے تبلیغ کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن میں اپنے محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ایمان والے قرابت داروں سے لو۔ جب یہ آیہ کریمہ کا مطلب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو آپ کیا گیا ہے الا المودۃ فی القربى، آپ کے قرابت فاطمہ سے اور ان کی اولاد سے، حسنین سے، اور قائد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرتے تھے۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو کہ اہل بیت کی محبت کی بات کر رہا ہے تو کیا وہ صحابہ کا دشمن ہے؟ اہل بیت کی محبت کی بات کرنے والا کبھی صحابی کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کا حق اگر سب سے پہلے کسی نے ادا کیا ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔
صحابہ کے دل میں اہل بیت کی جو محبت تھی اب کوئی کیا کر سکتا ہے. اور یہ بات کہ اہل بیت کی اگر فضیلت بیان ہو تو کبھی کبھی ہمارے نوجوان، ہمارے نئی نسل جو عام طور پر کتابیں پڑھتے نہیں، تو ان کو کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے نوجوان چھوکروں کو، لڑکوں کو، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھئی یہ جو باتیں اہل بیت کی فضیلت میں بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق حقیقت سے نہیں بلکہ من گڑت ہو، کوئی دل سے اپنی طرف سے ٹھوک پیٹ کر رہا ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روایتیں وہاں گڑی جاتی ہے جہاں روایتیں موجود نہ ہو، جہاں روایتوں کا سمندر موجود ہو، جہاں وہ سمندر ایسا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہو، وہاں روایتیں گڑی کیسے جا سکتی ہے؟ روایتیں وہاں گڑنے پڑتے ہیں، واقعات وہاں گڑنا پڑتا ہے جہاں پر روایتیں موجود نہ ہو، اور پر جن کے لیے وہ روایت موجود ہو کہ محمد عربی خود جن کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور استقبال جن کو دے، جن کو سینے سے لگا کر کہیں حسین منی وانا من الحسین کے بغیر نہ آئے، پھر ان کے لیے گڑنا کیسا روا ہو سکتا ہے؟ قوم کے نوجوانوں کی غلط فہمی ہے. دراصل قوم کی نئی کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں جدید دور میں پیدا ہونے والوں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا. نبی نے اللہ اکبر، ان کی محبت کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا، لیکن قوم کے نوجوانوں نے ہر دور میں یہ غلطی کی، نو عمر لوگوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرنے لگے تو لوگوں نے کہا رافضی تو نہیں ہو گیا، یہ اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. لیکن امام نے کہا نہیں، اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے. اگر بات کروں تو میں نے بات پڑھی تھی کہ مولا کائنات کی شان میں اللہ نے قرآن کی 300 آیتیں نازل کی ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اہل بیت سے محبت جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. اب آئیے ذرا وہ حدیثیں پڑھ دوں. صاحب روح البیان نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے لکھا، پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے لکھا، اسی طریقے سے صاحب کشاف نے لکھا. یہ اتنی باتیں پیش کرنے کے بعد عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اسے امام شہادت عطا فرمائے گا. اہل بیت کی محبت کرنے والا شہید مرے گا، پھر بھی اللہ اسے مقام شہادت، پیچھے ہیں سب اس کو پکڑ کے بڑے اعزاز کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. کیوں بھائی کل تو اس کو ڈانٹتے تھے، آج اس کو اتنے اعزاز سے کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ دلہن بنی ہے اور پی کے گھر جا رہی ہے. میرے مدینے والے مصطفیٰ نے کہا جیسے تم دلہن کو سوار کر عزت کے ساتھ اس کے پی کے گھر لے جاتے ہو، اہل بیت جب دنیا سے جائے گا تو فریضہ جیسے دلہن کو عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر لے جاتے ہیں، فرشت کا صلہ کیا عطا فرمایا ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبتانوں سے سنو، مصطفیٰ جان باپ ملے جس کی ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزرے، پھر وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے. اس کی شان کیا، اس کے مرتبے کیا، لیکن اس کا معکوس بھی سن لیجئے، اس کا الٹ بھی سن لیجئے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں میری اہل بیت سے بغض ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ یہ کافر ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا، جہنمی ہو کر کے مرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سنو، عداوت اہل بیت کاش لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اہل بیت کی دشمنی لوگوں کے قلوب سے نکل جائے. وہ یزیدی فکر، وہ مروانی تصورات، وہ ابن زیادی خیالات کاش کہ میری قوم کے دل و دماغ سے نکل جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت سے عداوت اور دشمنی ہوگی قیامت کے دن اس کو یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ وہ اٹھے گا. اہل بیت کی محبت ہر دور کی ضرورت ہے.
اور اس دور میں زیادہ ضرورت ہے اہل بیت کی محبت کی، لیکن خاص طور پہ جو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں، ایک خاص کر رہا ہوں آج بھی، اہل بیت کے نام پر کسی صحابی کی، اہل بیت کی محبت کے نام پہ کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا، کسی صحابی کی توہین نہ کرنا، کسی صحابی کے منصب اور مقام کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ جن اہل بیت کو ہم نبی کی نسبت کی بنیاد پہ مانتے ہیں، صحابہ کو بھی ہم نبی کی نسبت کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف بالکل اعتدال ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں خدا نے یہ دو ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور میرے امام اہل سنت نے اسی لیے تو کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب ذرا جلدی جلدی میں صحابہ کی زندگی کے کچھ واقعات صرف اشاروں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں کو پتہ ہو جائے اہل بیت کی محبت کیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی کل خطاب جلدی شروع ہوگا۔ آپ جلدی تو آ ہی گئے تھے، میں تاخیر سے پہنچا، بہرحال انشاءاللہ کل فضائل اہل بیت آپ دل کھول کر کے سنیں گے، اور اپنا دل بڑا کیجئے اہل بیت کی فضیلت سننے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ دیکھو جن کے لیے رسول نے کہا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اگر کوئی فضیلت ان کی آ جائے تو ہمیں صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر والے ہیں نا ہم لوگ، کیسے جس وقت رسول پاک معراج سے آئے اور آقا کریم نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے اقصی تک گیا تو ابو جہل لعین جو ہے اسی پر اچھل کود کرنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے سوچا کہ چل کر کے بہکا دے کس کو؟ ابو بکر کو۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر اتنے کچے کانوں کا تو نہیں جس کو اللہ نے صدیق بنانا ہے، جس کو اللہ نے صدیق بنانا ہے۔ ابھی ان کو صدیق کا لقب نہیں ملا ہے، صدیق کا لقب ملتا کیسے ہے؟ او صدیق والو، صدیق اکبر کا نظریہ کیا ہے ذرا دیکھو۔ ابو جہل اسی پہ اچھل رہا ہے، 1 مہینے کا فاصلہ اتنے کم وقت میں کیسے طے ہو گیا؟ اور اس نے سوچا چلو یہ ابو بکر جو ہے نا ہر بات میں نبی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اسی کو ورگلا دے، بہکا دے کہ محمد سے دور ہو جائیں۔ یہ بات سن کر کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اچھلتا کودتا صدیق کے دروازے پر گیا۔ صدیق اکبر کے غلاموں، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی محبت میں جان نثار کرنے والوں، جب گیا نا وہ صدیق کے دروازے پر، بلکہ ابو بکر کے دروازے پر، یہ سوچ کر آج محمد سے ابو بکر کو توڑ لوں گا، اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک 1 مہینے کی مسافت جو ہے، بلکہ اس نے یہ کہا، بات اس طرح کی، بات کرنے کا لہجہ یہ تھا۔ ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں جانے کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں سے واپس بھی آیا اور بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ذرا یہ تو بتا یہ بات کہتا کون ہے، یہ بات کہتا کون ہے؟ صدیق اکبر صحابہ کے غلاموں، صدیق اکبر نے قیامت تک مزاج دے دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شخصیت کو دیکھو کیسے ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا یہ بات کہتا کون ہے؟ مکے کا کوئی گنڈا تو نہیں کہتا ہے، کوئی اوباش تو نہیں کہتا ہے، کہتا کون ہے؟ اس کو سچی کہنی پڑی، جھوٹے نے سچ کہہ دیا، یہ بات تمہارے یار محمد کہتے ہیں۔ صدیق نے یہ نہیں سوچا راوی کیسا ہے، راوی کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ صدیق نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ بات محمد عربی کہتے ہیں یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑی کہیں گے تو بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس سبحان اللہ۔ صدیق نے قیامت تک پیغام دیا ہے، کوئی اہل بیت کی فضیلت بیان کرے اور چھوڑ یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی کر، کیا بات، سبحان اللہ، اس سے بڑی کر، کیونکہ نبی جیسا کوئی نہیں، نبی کے گھر والوں جیسا کسی کے گھر والے نہیں۔
سبحان اللہ نبی جیسا کوئی نہیں تو نبی کے گھر والے جیسے کسی کے گھر والے نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. اور جب میرے امام نے منقبت لکھی سیدہ فاطمہ کی تو کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اللہ اکبر. اور چھوٹے بھائی کی تو شان ہی سبحان اللہ. ان کا کلام جو ہے جانے محفل ہو جایا کرتا ہے. میں اس کی طرف اب نہیں جاتا لیکن بات اتنی کرتا ہوں جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا آخر کچھ تو ہوگا. جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر کھڑا رہتا ہے جہاں جبریل دامن پھیلا رہا ہے. جبریل دامن پھیلا رہا ہے. تشریح تو نہیں کروں گا آپ تو سن چکے بار بار سن چکے لیکن اگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جبریل وہ سدرہ پہ رہنے والا وہ نہیں وہاں نہیں پھیلاتا یہاں کیسے پھیلاتا ہے وہ وہاں بھی پھیلاتا ہے. مفہوم مخالف مراد نہ لے میرے عزیز. بات یہ ہے کہ وہ یہاں پھیلا رہا ہے. اور کب پھیلا رہا ہے قرآن کی آیت ہے. کبھی یتیم بن کر آتا ہے کبھی اسیر بن کر آتا ہے کبھی مسکین بن کر آتا. میں حیران ہوں یا اللہ جبریل کی حیثیت سے کیوں نہیں آتا. کبھی یتیم بن کر کبھی اسیر بن کر کبھی مسکین بن کر. تو گویا کہ جبریل پیغام دے گا اس چوکھٹ پہ آؤ نہ تو اپنے منصب کے ساتھ نہ آؤ. کیا بات ہے اپنے منصب کے ساتھ نہ آؤ. یہاں آؤ تو عاجزی کے ساتھ آؤ. عاجزی کے ساتھ آؤ. جس بارگاہ میں نبی کی بارگاہ میں نبی کے گھر پہ اہل بیت کے یہاں جبریل اس طرح حاضری دیتا ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. یہ بات تھی اہل بیت کی محبت کی. حضور نے صحابہ کو کہا تھا میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آقا فرماتے ہیں میری محبت جس طرح تم میری تعظیم کرتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے میرے بعد میری اہل بیت سے ایسی محبت کرنا. اس صحابہ نے کی ویسے محبت. سیدنا صدیق اکبر نے کیسی محبت کی. امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. کسی نے کہا ابو بکر کیا ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے جو نبی کو کرتے دیکھا وہی کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں. ایسے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ رکو ابھی آنا نہیں اندر کچھ خاص بات چل رہی ہے. یہ جملہ امام حسین نے سنا. سننے کے بعد چونکہ حضرت عمر ابن خطاب نے فاروق اعظم نے جانشین رسول نے ابھی دیکھا نہیں تھا حسین ابن علی کو میرے امام کو نہیں دیکھا تھا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی ٹھہرو رکو. ایسے سن کر کے سوچا کہ جب اپنے بیٹے کو روکتے ہیں تو میں کیسے اندر جاؤں. اور پھر کیا ہوا اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کے پاس سے اب چلے گئے ملے بغیر. کچھ دنوں کے بعد ملاقات بھی. کہا حسین کیا بات ہے آپ آتے نہیں میرے پاس. عرض کی کہ آتا تو ہوں آیا تھا اس دن لیکن ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ آپ نے عبداللہ سے کہا تھا کہ یہاں رکو. تو میں نے سوچا کہ جب آپ عبداللہ کو روکتے ہیں تو پھر میں کیوں جاؤں. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ اور ہیں آپ اور ہیں آل محمد اہل بیت اور ہیں. اور پھر فاروق اعظم نے اپنا امامہ نکالا. امامہ نکال کے اپنے بال پکڑے. توجہ کریں اہل بیت سے محبت کیا ہے یار. جن کے خونوں میں شرافت ہوتی ہے اہل بیت کی محبت خدا انہی کو عطا کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کس شان کے مالک ہیں. توریت میں ان کا ذکر انجیل میں ان کا ذکر قرآن میں ان کا تذکرہ. وہ فاروق اعظم مولا حسین کے سامنے اپنے سر کے بال پکڑ کے کہتے ہیں حسین یہ جو سر میں بال اگے ہیں نا وہ بھی تیری برکت سے اگے ہیں. یہ جو سر میں بال ہے حسین وہ تیری برکت سے. کون کہہ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے تیری برکت سے. اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے شہزادے اور میرے آقا امام علی مقام میں کچھ بچپنے میں بات ہو گئی تو میرے امام نے کہہ دیا امام حسین نے کہ تیرا بابا تو
غلام ہے ہمارے خاندان کا یا ہمارے نانا کا. بس اتنی بات ہوئی. بیٹا دوڑا دوڑا گیا، اس لیے کہ باپ کا درہ ہر غلط بات کرنے والے کے لیے تازیانِ عبرت ہوتا تھا. چھوٹی سی عمر میں سوچا کہ میرے بابا کو کہا خاندان کا غلام، تو چل کے شکایت کرتے ہیں. جیسے گئے اور جا کر کے کہا بابا حسین یہ کہتے ہیں. کہا اچھا یہ کہتے ہیں. توجہ کریں، آج ہمیں غلامی کی بات پسند نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اہل بیت کی غلامی ہر غلامی سے نجات کا ذریعہ ہے. فاروق اعظم نے کہا وہ ایسا کہتے؟ کہا جب تشریف لائے سیدنا امام علی مقام وہی تھے. کہا حسین تم نے ایسا کہا؟ علی کا بیٹا تھا، علی فاطمۃ الزہرا کا جایا تھا. نبی کی زبان چوس چوس، نبی کے لعاب کیا ہیں؟ لعاب کنویں میں ڈال دیا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کنویں میٹھے ہیں. تھوڑا سا لعاب 14 تھوڑا سا نہیں چکھا بلکہ زبان کو چوس چوس کر پیا ہے. نبی کی زبان کو حسین نے پیا ہے، نبی سے اسرار کو. انشاءاللہ یہ بات تو تیسری محفل میں پڑھی جائے گی. عمر ابن خطاب کہتے ہیں شہزادے ذرا اس کو لکھ دو. میرے حسین نے لکھ دیا. جب لکھ دیا عمر کو آج مغفرت کی ضمانت مل گئی ہے. جب جو میری اہل بیت سے محبت کرے زبان سے اور دل سے، زبان سے اظہار کرے اور دل میں محبت ہو اہل بیت سے. دوسری بات، اگر میری اہل بیت کو کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت کو وہ پورا کر دے، میں اس کو بھی ڈھونڈ کر اس کی شفاعت کروں گا. تیسری بات، میری اہل بیت پر کوئی مصیبت آئے، ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرے، آقا فرماتے ہیں میں اس کی بھی شفاعت کروں گا. اور آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کا دفاع کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی بھی شفاعت کروں گا. اس طرح کئی مضامین کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آئیے اہل بیت کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی قیامت تک کی اولاد اہل بیت ہے. ہم نے امام حسین کا زمانہ تو نہیں پایا، امام حسن کا زمانہ تو نہیں پایا. اب ہم جس دور میں بستے ہیں الحمدللہ اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہیں، سادات ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی محبت، ان کا احترام، دل سے ان کو چاہنا، زبان سے اظہار کرنا، ان کی اعانت و نصرت کرنا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کے لیے امداد کرنا، زبان و دل سے ان کی حمایت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. اہل بیت حضور کی موجود ہے. آقا فرماتے ہیں جیسے آسمان کے لیے تارے امان ہے، زمین کے لیے میری اہل بیت امان ہے. جس دن میری اہل بیت زمین سے ختم ہو جائے گی اس دن زمین پہ قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا نہیں رہے گی. اہل بیت نہ رہے تو دنیا نہیں رہے گی. اب کیا ہوا؟ اسلام دشمن طاقتوں نے، یہود و نصارہ نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کیسے کریں. پہلے تو دل کی طرح اوراق سیاہ کر دیے لکھتے لکھتے اہل بیت کے خلاف. لیکن جب اہل بیت کے خلاف یہ قوم نہیں گئی، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی کی عظمت پر اپنا سب کچھ نثار کر دیں گے، اہل بیت پر سب کچھ نچھاور کر دیں گے. ہر دور میں اہل بیت کا سکہ، ان کا پرچم عروج پر رہا. بادشاہوں کو لوگ اتنی عزت نہیں دیتے تھے جتنی عزت لوگ اہل بیت کو دیتے تھے. عبد الملک ابن مروان مکے میں آیا، حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا لیکن کوئی موقع نہیں دے رہا تھا. ایسے میں دھکے لگے تو پیچھے ہٹ گیا. اس وقت لوگوں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا، ایک خوبصورت لباس والا، جیسے مطاف حرم میں قدم رکھتا ہے. حجر اسود کے پاس لوگ دو قطار بنا لیتے ہیں، دو صف بنا لیتے ہیں اور حجر اسود کو چومنے والے پرے ہٹ جاتے ہیں. اس کے لیے وہ حجر اسود کو چوم کر باوقار طریقے سے نکلتا ہے. عبد الملک ابن مروان کو، مروان کے بیٹے کو تکلیف ہوئی، میں بادشاہ، کرسی میرے پاس، اقتدار، مجھے حجر اسود چومنے کے لیے موقع دینے کے لیے لوگ دھکے دیتے ہیں اور ان کے لیے قطار کا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ پہچان کے بھی تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کون کر دیں. تو اہل بیت کو مشکوک کرنے کے لیے
सिरे से अहले बैत के नसब का इनकार कर दिया। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हैं और सोचा कि चलो समरकंद में कोई तो होगा जो अपनी मदद करेगा। वो ये तसव्वुर के साथ निकली, किसी ने रहनुमाई की, यहाँ एक सेठ साहब है जो लोगों की बड़ी मदद करते, इमदाद करते हैं, वहां चली जाओ, सैयदा हो, ज्यादा मदद होगी। तो फिर क्या हुआ, वो गई और जाकर कहने लगी कि आप शेख मेरी मदद करें क्योंकि मैं सैयदजादी हूं। सोचा सैयदजादी कहूंगी तो ज्यादा इमदाद होगी। उसने कहा जो देखो वो सैयद बनकर चला आता है, अगर तू सैयदा है तो इस वक्त तेरे पास सैयद होने की का सबूत क्या है, क्या सबूत है तेरे पास? उसने कहा हालात की मारी हूं, ना कोई घर है ना कोई दार है, हालात की सताई हूं, लोग मेरे बच्चों को घर नहीं है, मैंने अल्लाह के घर में उन्हें पनाह दे रखी है, मैं इस वक्त तो क्या सबूत दे सकती हूँ? सिर्फ मैं इतना कहती हूँ कि मैं सैयदा हूँ, मेरी मदद कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारे नाना की बेटी हूँ, कलमा पढ़ा है जिस नाना का तुमने, मेरे नबी का, उस नबी की मैं शहजादी हूँ, उनकी औलाद में से हूँ, मेरी मदद करो। उसने कहा अगर तू अपने सैयद होने का कोई सबूत नहीं पेश कर सकती, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वहां से वो चली गई। आगे बढ़ी तो किसी ने कहा यहाँ एक मजूसी रहता है, वो मजूसी भी लोगों पर कुछ रहम करता है, अच्छे काम करता है, तो आतिश परस्तों को मजूसी कहते हैं। उस बूढ़े के पास गई और कहने लगी कि मैं मोहम्मद अरबी की नवासी, उनकी औलाद में से हूँ, सैयदा हूँ और हालात की सताई हूँ, मेरी मदद करो। मैं एक मुसलमान के पास गई थी मदद के लिए, लेकिन उस मुसलमान ने मेरी मदद न की और मेरे सैयद होने का सबूत पूछा, क्या सबूत दूं? सबूत क्या पेश कर सकती हो जो रोटी के टुकड़ों को मोहताज हो, मैं क्या सबूत पेश करूं? बस इतना कहती हूं कि मैं सैयदा हूं। फिर क्या हुआ, था तो मजूसी। उसने कहा मैंने सुना है मोहम्मद लोगों पे बहुत करम करते थे, रहम करते थे, उनकी औलाद पे भी करम किया जाना चाहिए। अपनी बीवी से कहा जल्दी घर से निकलो, इनकी बेटियों को मस्जिद से निकाल के हमारे घर में लाओ, और कहा शहजादी आप नबी की बेटी हैं, मैं आपका गुलाम, मेरी बीवी आपकी कनीज, घर हमारा नहीं तुम्हारा, कपड़े दिए पहनने के लिए, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, खुद के बिस्तर उनके लिए दे दिए। अब जब रात हुई, रात को मजूसी भी सोया और वो नाम निहाद मुसलमान भी सोया। सुन्नियों ऐसा मुसलमान न बनना जिससे नबी नाराज हो जाए, ऐसा कलमा पढ़ने वाला न बनना जिससे रसूल पाक नाराज हो जाए, ऐसे कलमा पढ़ने वाले बनो जिससे हुजूर राजी हो, जिससे हुजूर खुश हो। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, रात को सोने वाले सो गए, लेकिन हुजूर जिनको होश में लाना चाहते हैं उनको कभी कभी जो है आगाह कर दिया जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको ढील दी जाती है, मोहलत दी जाती है, उनको आगाह भी नहीं किया जाता ताकि अपने ज़ोम में वो गुमराही के दलदल में फंसते रहे। अल्लाह उस दिन से हम सबको महफूज रखे। दोनों सोए, इधर इस सेठ साहब के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, मैदान महशर है, लोग जन्नत में जा रहे हैं। इसने कहा हुजूर ये महल किसके लिए है? इरशाद हुआ ये मेरी उम्मत के मोमिनों के लिए है। अर्ज किया हुजूर मैं भी तो मोमिन और आपका उम्मती हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने झिड़क करके कहा कि तेरे मोमिन होने का और मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत है तेरे पास मेरे उम्मती होने का और मोमिन होने का? मेरी बेटी हालात की सताई तेरी चौखट पे आई थी, तूने झिड़क करके निकाल दिया, चला जा यहां से। हुजूर ने उसको झिड़क दिया, नबी की आल को झिड़कने वाले को हुजूर ने झिड़का, निकल जा यहां से। उठा आधी रात को और गुलामों से, नौकरों से कहा मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा हुआ क्या, तबाह क्यों हुआ? तो कहा कि बात इतनी है कि मुझे हुजूर ने झिड़क दिया है। कहां गई वो सैयदजादी? तो लोगों ने कहा तेरे घर से निकल के मजूसी के घर गई थी। ढूंढते ढूंढाते निकला, जब मजूसी के घर पे पहुंचा तो कहा तू मजूसी है, हम मुसलमान हैं, हमारे नबी की बेटी पे हमारा हक है, इसलिए हम उसको ले जाएंगे, सैयदजादी को हम दो, हम उसकी खिदमत के ज्यादा हकदार हैं। मजूसी ने कहा होश के नाखून ले। मजूसी था, हूं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हो गया। वो कहा वो कैसे? कहा शहजादी जब घर में आई ना नबी की बेटी, तूने झिड़क दिया, मैंने ताजीम। करम ये है कि मैं वही सादात से मोहब्बत करता है। और गुफ्तगू का इख्तिताम जिस पर श्री, ये बहुत बड़ा नाम है,
صوفیہ کے امام ہیں. یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ آپ کو صرف اتنا بتا دوں، ان کے اولاد نہیں تھی. صوفیہ فرماتے ہیں اولاد نہیں تھی. ان کے والد غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور ہے، میں اس کو اپنی پشت سے نکال کر تیری پشت میں ڈالتا ہوں. بیٹا میرا ہے، بیٹا لیکن اللہ تجھ سے پیدا کرے گا. گویا کہ اس کو مجھ سے اس طرح نسبت ہوگی. اس شان سے شیخ محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے. اور محی الدین ابن عربی وہ ہے جو حسین کے نام کا دم بھرنے والوں، اہل بیت کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والوں، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھانے والوں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا حج کو گیا تو نہیں، لیکن یہ حج کی مبارک بات کیسے مل رہی ہے. واپس گھر آیا، خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک تو نے حج کے پیسے میری اولاد کی جھولی میں ڈال دیے. اس پر کرم یہ ہوا کہ اللہ نے تیری شکل میں، اللہ نے ایک فرشتے کو تیری شکل دے دی، ایک فرشتے کو تیرا ہم شکل بنا دیا. عبداللہ ابن مبارک سیدوں کی مدد کرنے والا، اہل بیت کی امداد کرنے والا، ان کا ہم شکل ہو گیا. فرشتے کو خدا نے عبداللہ ابن مبارک کا ہم شکل، تو نے تو ایک حج کے پیسے اٹھا کر دیے، اللہ نے اس اللہ نے یہ مرتبہ دی.